نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا حبیبنا و شفیعنا مولانا و ملجأنا و مأوانا محمد رسولہ النبی الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى صحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودة فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت اجازت دے تو سبھی احباب پورے خلوص کے ساتھ درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نعمت اللہ، وعلی آلک و اصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بے کس پناہ پر بے شمار نذرانہ ہائے درود و سلام عرض کرنے کے بعد، عزیزان مکرم، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں نسبت مصطفیٰ کا کلادہ عطا فرمایا۔ ذکر خیر کی خوبصورت اور یقیناً پرخلوص بزم اللہ کی عطا کردہ توفیق سے منعقد فرمائی گئی۔ میں دعا گو ہوں اللہ پاک اہتمام کرنے والے اور شرکت کرنے والے تمام احباب کو اپنے فضل کی وسعت کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ آج کی یہ حاضری ہم سب کی خطاؤں کا کفارہ بن جائے اور اللہ کریم امت مصطفیٰ پر اور عالم انسانیت پر اپنا خاص لطف و کرم عطا فرمائے۔ اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت فرماتا ہے۔ یعنی 70 ماؤں کا پیار ایک بچے سے کم ہے، اللہ کی محبت اپنے بندے سے زیادہ ہے۔ مولا تیرے پیار کو محسوس کیسے کریں؟ ماں کی محبت کا احساس تو ہو جاتا ہے، باری تعالیٰ تیرے پیار کو کیسے محسوس کریں؟ فرمایا میرے بندے تجھے کبھی تیری ماں نے مارا ہے؟ جی مولا کبھی کبھی غصے میں آ کے ماں مار لیتی ہے۔ فرمایا کب مارتی ہے؟ وہ باری تعالیٰ جب میں اپنی ماں کا کہا نہ مانوں تو غصے میں آ کے میری ماں مجھے مارتی ہے۔ جب میں اپنی ماں کی نافرمانی کروں
تو تب میری ماں مجھے مارتی. فرمایا میرے بندے یہ میرا تیری ذات کے ساتھ محبت کا عالم ہے. تو ایک دن ماں کی نافرمانی کرے وہ غصے میں آ کے تجھے مارتی ہے. میں ایک دن میں تجھے 5 بار بلاتا ہوں تو نہیں آتا. تیرے رب نے تو تجھے کبھی نہیں مارا. ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ تو رہے میری زمین پر, ہوا میری میں سانس لے, رزق میرا دیا ہوا کھائے, چھت میری کا سایہ استعمال کرے اور پھر میری ہی نافرمانی کرے. میرے بندے تو سنی بن گیا ہے, تو شیعہ بن گیا ہے, تو دیوبندی بن گیا ہے, تو اہل حدیث بن گیا ہے. تیرے رب نے تجھے ایسا پیدا نہیں کیا. مولا تو نے مجھے کیسا پیدا کیا ہے؟ فرمایا ما من مولود الا یولد علی فطرہ. تیرے رب نے تجھے مسلمان پیدا کیا ہے. آج بھی جو بچے یورپ میں پیدا ہو رہے ہیں وہ فطرت اسلام پر مسلمان پیدا ہو رہے ہیں. آج بھی جو بچہ ہندوستان میں جنم لیتا ہے وہ آقا کے اس فرمان کے مطابق فطرت اسلام پر مسلمان پیدا ہو رہا ہے. جو بچے افریقہ کے دور دراز علاقوں میں پیدا ہوتے ہیں وہ آج بھی فطرت اسلام پر مسلمان پیدا ہوتے ہیں. ذہن میں سوال یہ آتا ہے کہ مولا تو نے تو مسلمان پیدا کیا تھا, یہ بڑا ہو کر بے ایمان کیوں ہو گیا؟ تو نے تو فطرت اسلام پر پیدا کیا تھا, یہ بڑا ہو کر نظریات میں باغی کیوں ہو گیا؟ اس کا جواب بڑا سادہ سا ہے. فرمایا میں نے تو اس کو مسلمان پیدا کیا تھا, بڑے ہو کر اس نے عقیدہ وہ اختیار کر لیا جو اس کے والدین کا تھا. بڑی توجہ رکھیں گے آپ. میں نے مسلمان پیدا کیا تھا, بڑے ہو کر اس نے نظریہ وہ اختیار کر لیا جو اس کی تربیت کرنے والوں کا تھا, جو اس کی پرورش کرنے والوں کا تھا, جو اس کے پالنے والوں کا تھا. اپنی تسلی کے لیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں تاکہ میں ممبر شریف سے مطمئن ہو کے اٹھوں. بچہ مسلمان پیدا ہوا تھا, بڑے ہو کر 11ویں شریف کا لنگر پکانے لگا. کیوں؟ اس کے والدین پکاتے تھے. تھوڑی سی آپ زحمت فرمائیں گے سمجھنے والی بھی. بچہ فطرت اسلام پر مسلمان پیدا ہوا تھا, بڑے ہو کر ہم نے دیکھا کہ ماہ محرم الحرام میں سیاہ لباس پہن کر ماتم کرنے لگا. کیوں؟ اس کے والدین کرتے تھے. بچہ فطرت اسلام پر مسلمان پیدا ہوا, جیسے ہی بڑا ہوا 30 40 50 دن کے تبلیغی چلوں پر جانے لگا. کیوں؟ اس کے والدین جاتے تھے. بچہ مسلمان تھا, بڑے ہو کر عقیدہ وہ اختیار کیا جو اس کی تربیت کرنے والوں کا تھا. اگر یہ بات طے ہے تو اگلا جملہ بول کر میں آپ کے چہروں کی زیارت کرنے والا ہوں. تیسری بار دوہرا دیتا ہوں. بچہ فطرت اسلام پر مومن تھا, مسلمان تھا. جیسے ہی بڑا ہوا عقیدہ نظریہ وہ اختیار کیا جو اس کی تربیت کرنے والوں کا تھا, جو اس کی پرورش کرنے والوں کا تھا, جو اس کے پالنے والوں کا تھا. اگر یہ بات متحقق ہے اور ثابت ہے اور اٹل ہے تو پھر آج کے بعد یہ نہ کہنا کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. نعرہ
مصطفیٰ کے دین میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔ آقا کے دین میں جبر نہیں ہے، فکر ہے۔ کسی کو کافر کافر کہنا مصطفیٰ کا دین نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ ابتدائیہ آپ کی خدمت میں پہنچ چکا ہے تو پھر رکھیں دل پہ ہاتھ اور مجھے بتائیں یہ کیسا کافر ہے جس نے 2 بچے پالے، ایک بڑا ہو کر محمد مصطفیٰ بن جاتا ہے، دوسرا بڑا ہو کر علی مرتضیٰ بن جاتا ہے، ایک بڑا ہو کر سلطان الانبیاء بن جاتا ہے، دوسرا بڑا ہو کر سلطان الاولیاء بن جاتا ہے، ایک بڑا ہو کر مالک الدین بن جاتا ہے، دوسرا بڑا ہو کر یعصوب الدین بن جاتا ہے۔ جو صاحبان مطالعہ ہیں ان کو تو پتہ ہے یعصوب کا معنی کیا ہے، مگر جو میرے بھائی یہاں پر بچے اور نوجوان تشریف فرما ہیں ان کو میں عرض کر دوں عربی زبان میں یعصوب کس کو کہتے ہیں؟ سرکار علی مرتضیٰ کا یہ لقب ہے یعصوب الدین۔ اچھا، اگر آپ کو آسانی ہو تو جو دوست کھڑے ہیں یہ ذرا بیٹھ جائیں، جہاں جگہ ملتی ہے چاہے درمیان میں ملتی ہے، چونکہ یہ رسم نہیں ہے، یہ نماز ہے۔ اور یہ بات میں نے اس لیے کہی ہے کہ رسموں کے ادا کرنے پر جنت نہیں ملتی، یہ فرائض محبت میں شامل ہے۔ اللہ آپ کو جزا دے، آپ کی محبت کا شکریہ۔ یعصوب، کبھی آپ شہد کی مکھیوں کے چھتے کے نیچے اگر جا کر دیکھیں، بالکل نیچے شہد کی مکھیوں کا چھتا، اور اس کے نیچے آپ جا کر دیکھیں تو آپ کو کچھ شہد کی مکھیاں زمین پر ایسی پڑی ہوئی نظر آئیں گی جن کے جسم 2 حصوں میں، 2 ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہوتے ہیں، نیچے پڑی ہوتی ہیں زمین پر، درمیان سے کٹا ہوتا ہے ان کا حصہ اور وجود۔ وہ جو چھتے میں یوں سمجھیں کہ ان کا جو نر بادشاہ ہے، اس مکھیوں کے بادشاہ کو عربی زبان میں یعصوب کہتے ہیں۔ شہد کی مکھیاں جب رس چوس چوس کے لاتی ہیں، کچھ اچھے پھلوں سے لاتی ہیں، اچھے پھولوں سے لاتی ہیں، کچھ باسی اور مرجھائے ہوئے پھولوں سے لاتی ہیں رس۔ تازہ اور باسی رس کا فرق اللہ نے یہ پیمانہ اور معیار اس یعصوب کی طبیعت میں سیٹ کر کے رکھا ہوتا ہے۔ اب جیسے وہ چھتے پر آتی ہیں تو یعصوب یوں سمجھیں کہ ان کے منہ کو سونگھتا ہے، وہ جو ان کا بادشاہ ہیڈ ہے، جس کے منہ سے تازہ رس کی خوشبو آتی ہے اسے آگے چھتے میں جانے دیتا ہے، اور جو 2 نمبری کر کے گھٹیا اور بدبودار رس اپنے منہ میں لے کر آتا ہے اور بدبو آتی ہے اس کو کاٹ کے وہیں پھینک دیتا ہے۔ وہ جس کا جلال اچھے اور برے میں فرق کرتا ہے نا، اسے عربی زبان میں یعصوب کہتے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتہ یہ بات آپ کے ذوق کی ہے یا نہیں، مگر مجھے تو مزہ آ رہا ہے۔ سرکار علی مرتضیٰ کی شخصیت اور آپ کی تلوار کا بھی وہی کردار تھا۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے، یہ میرا تیری ذات کے ساتھ محبت کا تعلق ہے، پیار کا تعلق ہے۔ فرمایا میرے بندے 9 مہینے تو ماں کے پیٹ میں رہا ہے، ذرا مجھے بتانا ان 9 مہینے میں کوئی ایک دن ایسا ہو جب تیرا ناشتہ تجھے دیر سے ملا ہو، کوئی ایک دن ایسا بتا جب تیرا دوپہر کا کھانا تجھے دیر سے ملا ہو، کوئی ایک دن تو ایسا بتا جب تیرا رات کا کھانا تجھے تاخیر سے ملا ہو یا ملا ہی نہ ہو۔ نہیں مولا، ایسا ہوتا تو میں مر نہ جاتا،
ایسا تو کبھی نہیں ہوا. مولا ایسا کیوں ہے؟ فرمایا تجھے بتانا یہ مقصود ہے کہ جو رب 9 مہینے تک تجھے ماں کے پیٹ میں اپنی نگاہ کرم میں رکھ کر کھلا سکتا ہے، پلا سکتا ہے، دنیا میں آنے کے بعد بھی تو اسی رب کی ذات پہ توکل کر کے، بھروسہ کر کے، مصلی پہ آ کر اس سے مانگے گا. فرمایا عطا کرنے سے پہلے یہ نہیں پوچھوں گا تو موسیٰ ہے کہ فرعون ہے، تو ماننے والا ہے کہ بے ایمان ہے، تو حسینی ہے کہ یزیدی ہے، عطا کر دوں گا. یہ میرا تیری ذات کے ساتھ محبت کا تعلق ہے. اور میرے بندے ذرا دیکھنا، میں نے تجھے ماں کے پیٹ میں منہ کے ذریعے خوراک نہیں دی. مولا وہ کیوں؟ فرمایا پیار جو کرتا ہوں. مولا یہ کیسا پیار ہے؟ کھانے پینے کے لیے تو نے میرا منہ بنایا ہے، دنیا میں کھاتا بھی یہیں سے ہوں، پیتا بھی یہیں سے ہوں، وہاں مجھے اس رستے سے خوراک نہیں دے رہا. بچہ جب پیدا ہوتا ہے آپ سارے جانتے ہیں تو ناف جو ہم کاٹتے ہیں، وہ ناف کیا ہے؟ وہ اصل میں بچے کی خوراک کی نالی ہے، اس کے ناف کے ذریعے خوراک. مولا کھانے پینے کے لیے میرا منہ بنایا ہے، ماں کے پیٹ میں مجھے اس رستے سے خوراک نہیں دے رہا، کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جس میٹیریل سے تجھے بنایا ہے وہ میٹیریل ناپاک ہے. باپ کی طرف سے دیکھو تب، ماں کی طرف سے دیکھو تب. تھوڑی سی آپ زحمت کریں گے بولنے والے بھی تاکہ میں مطمئن ہو جاؤں. پھر فرمایا جس جگہ پر میں نے تجھے 9 مہینے تک رکھا، ووم آف دا مدر، تیری ماں کا پیٹ، وہ جگہ ناپاک ہے. پھر 9 ماہ تک جس شے کو میں نے تیری خوراک اور غذا بنایا، تیری ماں کی ماہواری کا خون، وہ خوراک ناپاک ہے. تجھ سے پیار جو کرتا ہوں، تیرا رب نہیں چاہتا تھا کہ دنیا میں آنے کے بعد میرا بندہ اپنی زبان سے میرا نام لے گا، میرے محبوب کا نام لے گا، میرے محبوب کے خاندان والوں کا نام لے گا، میرے محبوب کے خدام کا، صحابہ کا نام لے گا، ائمہ اطہار کا نام لے گا، اولیاء، صلحاء، فقیروں، درویشوں کا نام لے گا. فرمایا تیرے رب نے یہ بات پسند نہیں کی کہ میں اپنے بندے کی زبان پر نجاست کو آنے دوں. جملہ سخت ہو جائے تو مجھے آپ معاف کریں گے، مگر بات یہی سچی ہے. فرمایا میرے بندے جب تک تو اپنے رب کے کنٹرول میں تھا تیری زبان پاک تھی، بڑے ہو کر اسے پلید تو نے خود کیا ہے. یہ میرا تیری ذات کے ساتھ محبت کا تعلق ہے. اب اس کی کرم نوازی دیکھیں، بچہ پیدا ہو گیا، دنیا میں آ گیا، کھیلتا کودتا رہا، پلتا بڑھتا رہا، کھاتا پیتا رہا. بچے کو نہیں پتا میری روٹی کہاں سے آ رہی ہے، بچے کو خبر نہیں ہے میرا کھانا کہاں سے آ رہا ہے، میری چھت کا انتظام کون کر رہا ہے، میرے لیے آسائشیں اور آسانیاں کون تلاش کر، میرے لیے کھپتا کون ہے، بچے کو نہیں پتا. کھیلتا رہا، کودتا رہا. جب بچہ 13-14 سال کا ہوا تو ایک دن اسے رب ذوالجلال نے فرمایا میرے بندے اب تو سینسز میں آ گیا ہے، حواس میں آ گیا ہے، اب آنا وہ کام کرتے ہیں جس کام کے لیے میں نے تجھے پیدا کیا ہے. مولا کس کام کے لیے پیدا کیا ہے؟ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تجھے پیدا کیا ہے اپنی بندگی کے لیے، عبادت کے لیے. فرمایا اب عبادت کرتے ہیں. اچھا مولا کہاں آؤں؟ فرمایا میرے گھر آ. کہاں؟ میرے گھر آ. اچھا مولا میں کتنی دیر آؤں؟ فرمایا 24 گھنٹے میں صرف 17 منٹ آ جا. بندہ تھا تو فطور آیا، کہنے لگا مولا نہ تو کھاتا ہے، نہ کماتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ تیری اولاد ہے، نہ فیملی ہے، نہ بچے ہیں، نہ خاندان ہے، تو ہر شے سے صمد ہے، بے نیاز ہے، غنی ہے. میں محتاج ہوں، میری بیوی بھی ہے، میرے بچے بھی ہیں، میرا خاندان بھی ہے، ماں باپ بھی ہیں، میں نے کمانا بھی ہے، کھانا بھی ہے، کھلانا بھی ہے، پرورش بھی کرنی ہے. مولا میں 17 منٹ نہیں آ سکتا.
فرمایا کوئی بات نہیں, تجھ سے پیار جو کرتا ہوں, ایسا کرتے ہیں ہم 17 منٹوں کی بھی قسطیں کر لیتے ہیں. اگر تو آپ میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں تو آپ کی محبت کا شکریہ. 17 منٹوں کی بھی قسطیں. اب جن کی میت اچھی ہے وہ ذرا گنے. اچھا مولا کیسی قسطیں؟ فرمایا ایسا کرتے ہیں 2 فرض پڑھنے کے لیے صبح فجر کے وقت 2 منٹ صبح آ جانا, بہت شکریہ. 4 منٹ پھر ظہر کے وقت آ جانا, 4 منٹ عصر کے وقت آ جانا, 3 منٹ مغرب کے وقت آ جانا, اور 4 منٹ رات کو فرمایا عشاء کے وقت پھر آ جانا. اب جب قسطیں ہو گئیں تو بندے نے کہا مولا یہ آسانی ہو گئی, اب میں آ جاؤں گا. ایک سوال بندے کے اندر پیدا ہوا, مولا یہ جو 17 منٹ تو نے مجھ سے حکم فرما کر مانگے ہیں عبادت کے لیے, مولا ان 17 منٹوں کا تجھے کوئی فائدہ بھی ہے؟ فرمایا مجھے کک فائدہ نہیں ہے, تیرے سجدوں سے تھوڑی خدا بناؤں, مجھے کوئی فائدہ نہیں. بندہ تھا نا, تو کہنے لگا مولا اچھا اگر میرے 17 منٹس کا تجھے فائدہ نہیں ہے تو پھر تو چونکہ نیت کو جانتا ہے, مولا اندر سے آنے کی نیت میری بھی کوئی نہیں ہے. دیکھیں آپ چاہے خاموش رہیں یا کلام فرمائیں, بات یہی سچی ہے جو میں نے باوضو ممبر شریف سے کر دی ہے. مولا اگر میرے 17 منٹ کا تجھے فائدہ نہیں نا تو پھر اندر سے آنے پر دل, طبیعت, مزاج میرا بھی نہیں. فرمایا میرا فائدہ نہیں ہے, تیرا فائدہ ہے. میلاد النبی میں آ جانا کمال نہیں ہے, اس ذکر کو گھر لے کر جانا کمال ہے. تیرا فائدہ ہے. مولا میرا کیا فائدہ ہے؟ اب جلدی سے سن لیں. فرمایا تو بندہ ہے, انسان ہے, آتے جاتے سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے 1000 گناہ کرے گا, عمدن سہون فکرن, گناہ کرے گا رات کی تاریکی میں چھپ کر. وہ جو صبح کے وقت تو نے مجھے 2 منٹ دیے ہوں گے نا, فرمایا چپ کر کے آ جانا, مصلی پہ بیٹھ جانا, رات سے صبح تک کی تیری خطاؤں پر کلم عفو کھینچ دو گا. پھر تو بندہ ہے, فجر کی نماز پڑھ کر دکان پر جائے گا, ریڑھی پر جائے گا, منڈی میں جائے گا, بزنس کرے گا, کاروبار کرے گا, 100 جھوٹ بولے گا, 100 سچ بولے گا, لوگوں کو شیشے میں اتارے گا, حلال حرام کو مکس کر کے روزی کمائے گا. وہ جو فجر سے ظہر تک تو خطائیں کرے گا, اور ظہر کے وقت تو نے 4 منٹ اپنے رب کو دیے ہوں گے, آ جانا, فجر سے ظہر کی خطاؤں کو ظہر کے وقت بخش دوں گا, ظہر سے عصر کی خطاؤں کو عصر کے وقت, عصر سے مغرب کی خطاؤں کو مغرب کے وقت, اور مغرب سے عشاء کے گناہوں کو عشاء کے وقت بخش دوں گا. فرمایا تیری زندگی کا نظام صبح اور شام میں ایسے چلتی رہیں گی, چلتی رہیں گی, چلتی رہیں گی, بالآخر ایک دن تیری زندگی کا مین سوئچ آف کر دوں گا. مولا وہ کیوں؟ فرمایا پیار جو کرتا ہوں. مولا یہ کیسا پیار ہے؟ فرمایا تیرا رب چاہتا ہے کہ جب تو میری بارگاہ میں آئے نا تو گناہوں سے ایسے مبرہ, مصفہ, مزکہ جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے. ساتھ ساتھ کرتا رہے گا, ساتھ ساتھ بخشواتا رہے گا. اس میں تیرا فائدہ ہے. بندہ تھا نا, تو پھر ایک سوال اس کے ذہن میں آیا. اچھا کہنے لگا مولا پھر گناہ تو مجھ سے ہوتے ہیں, معافی بھی میں مانگ لوں گا, معاف تو نے کرنا ہے. مولا ایسے نہیں ہو سکتا. فرمایا کیسے؟ میں باری تعالیٰ مہینے کے پہلے 15 دن اپنی مرضی سے گزار لوں, آخری 15 دن باری تعالیٰ میں سلنڈر بھی اٹھا لوں گا, میں بیگ میں کپڑے بھی ڈال لوں گا, میں ساتھ ٹرنک اور بریف کیس بھی اٹھا لوں گا, اور میں مولا آ کے بیٹھ ہی مسجد میں جاؤں گا. معافی میں نے مانگنی ہے, معاف تو نے کرنا ہے. پہلے 15 دن مولا تو مجھے اپنی مرضی کے گزارنے دے, آخری 15 دن میں تیری مرضی کے گزاروں گا. فرمایا ایسا کرنا چاہوں تو اللہ کل شین قدیر ہوں, کر سکتا ہوں, مگر اس میں نقصان تیرا بڑا ہو جائے گا. مولا نقصان کیسے ہوگا؟ اب ایک مثال جو میں دیا کرتا ہوں آپ کی خدمت میں بھی عرض کرتا ہوں.
فرمایا نقصان ایسے ہوگا 15 دن ڈیلے کرنے کا نقصان تجھے یہ ہوگا میرے بندے کبھی تو نے صاف ستھرا لباس پہن کر کھانا کھایا ہو یا چائے پی ہو اور تیرے کرتے پر چائے کا داغ لگ گیا ہو؟ جی مولا ہو جاتا ہے۔ فرمایا اس کرتے پر لگے ہوئے داغ کو فوراً دھوتے ہو یا 4 دن کے بعد دھوتے ہو؟ میں گفتگو بھی کر رہا ہوں اور ساتھ ساتھ آپ سے کچھ عرض بھی کر رہا ہوں۔ مولا فوراً دھوتا ہوں کیونکہ ایک دفعہ ایسے ہوا تھا کہ میں صاف ستھرا کرتا پہن کر میں نے کھانا شروع کیا اور سالن تھا تو میرے کرتے پہ لگ گیا، چائے تھی تو میری قمیض پہ لگ گئی، تو میں نے سوچا کہ کل دھو لیں گے، پرسوں دھو لیں گے۔ مولا میں تسلی سے پھر کھانا شانا کھا کے اٹھا، اگلے دن پھر میں نے کوئی صرف ایسا نہیں تھا جو کرتے پہ نہ رگڑا ہو، داغ پکا ہو گیا، اترا ہی نہیں۔ فرمایا اچھا پھر اس کرتے کا کیا کیا؟ مولا میں نے پھینک دیا، بازار سے جا کر حاصل پور کی مارکیٹ سے جا کر نیا کرتا خرید کے لے آیا۔ لوگ کیا کہیں گے؟ شاہ صاحب ہیں، حضرت صاحب ہیں، فلاں صاحب ہیں، یہ صاحب ہیں، وہ صاحب ہیں، اور داغی کرتا پہنا ہوا ہے۔ مولا میں نے پھینک دیا۔ جملہ محبت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا میرے بندے تو نے تو داغی کرتے کو پھینک دیا، نیا خرید کے لے آیا، تیرا رب تیرے داغی وجود کو کہاں پھینکے؟ بندہ تھا نا تو فطور آتا ہے، ایک اور فطور۔ باری تعالیٰ داغ جتنا بھی پرانا ہو نا، ہم چونکہ لڈن کے دیہاتی ہیں، حاصل پور کے لوگ ہیں، سادہ سے پنجابی ہیں، تو مولا ہمارے ہاں ایسا بھی ہوتا ہے کہ داغ جتنا بھی پکا ہو جائے نا، بیویاں اس کرتے کو لے جاتی ہیں کھالے پر، اور جا کر لکڑی کا پھٹا نیچے رکھتی ہیں، اوپر ڈالتی ہیں اس کرتے کو، ایک بی بی ڈنڈا پکڑ کے ادھر بیٹھ جاتی ہے، دوسری بی بی ڈنڈا پکڑ کے ادھر بیٹھ جاتی ہے، ساتھ ساتھ کرتے پہ پانی بھی ڈالتی رہتی ہیں کھال میں سے، اور ساتھ ساتھ قمیض پر کرتے پر تب تک ڈنڈے مارتی ہیں جب تک وہ داغ اتر نہ جائے۔ باری تعالیٰ بڑا پکا داغ تھا، 10 منٹ میں اتر گیا۔ فرمایا کوئی بات نہیں، حکمت والا ہوں، تیرا رب ہوں، اگر ایسے دھلوانا ہے تو قیامت کے دن میدان محشر میں آ جانا۔ ایک فرشتہ ڈنڈا پکڑ کے ادھر بیٹھ جائے گا، ایک فرشتہ ڈنڈا پکڑ کے ادھر بیٹھ جائے گا، اور تجھے لٹا لیں گے، تب تک ڈنڈے ماریں گے جب تک تیرے گناہوں کے سارے داغ دھل نہ جائیں۔ جملہ قبول فرمائے۔ فرمایا جنت میں نے پاکوں کے لیے بنائی ہے، پلیدوں کو نہیں جانے دوں گا۔ نجس لوگوں کو جنت میں نہیں جانے دوں گا۔ فرمایا اس میں تیری بہتری ہے، ساتھ ساتھ ہوتے رہتے ہیں تو ساتھ ساتھ بخشواتا رہے، ساتھ ساتھ۔ اچھا اس میں بھی اللہ فرماتا ہے میرا تجھ سے، تیرے بندے سے، تجھ سے پیار کا تعلق ہے۔ مولا وہ کیسے؟ فرمایا دنیا میں تیری برادری کے سامنے تجھے کوئی بڑا آ کر، نمبردار آ کے، علاقے کا کوئی سردار آ کے تجھے تھپڑ مار دے تو ساری زندگی نگاہیں اونچی نہیں کر سکتا، سر نہیں اٹھا سکتا کہ میری برادری کے سامنے میری بے عزتی کر دی ہے۔ فرمایا تیرا رب بھی نہیں چاہتا قیامت کے دن تجھے تیرے نبی کی نگاہ کے سامنے شرمندہ کرے۔ اب جب بندے نے دیکھا نا ہم بڑے قریب آ گئے ہیں، بڑے قریب آ گئے، گفتگو میں ختم کرنے لگا۔ اب جب بندے نے دیکھا نا کہ پیار تو اللہ کا ہے، اچھا ویسے ذرا بولے نا اس ماحول سے دماغوں کو اوپر نکال کے، پیار ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا جب بندے نے سوچا کہ پیار تو ہے تو کہنے لگا مولا پھر ہوں تو میں عاجز، تیرے کرم کا محتاج ہوں، لیکن مولا تیرے پیار کو دیکھ کے نا میرا دل یہ چاہتا ہے کہ مولا تو مجھ سے نا حکم فرما کے کچھ مانگ تاکہ میں تیری بارگاہ میں نذرانے کے طور پہ پیش کروں، اپنی محبت کا اظہار کروں، نذرانہ پیش کروں، تو حکم فرما کے مجھ سے مانگ۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے میں نے تجھ سے مانگا ہے، سب کچھ تجھے دیا ہے، مگر تیرے رب نے تجھ سے مانگا بھی ہے۔ مولا کیا مانگا ہے؟ فرمایا قرآن میں مانگا ہے۔ باری تعالیٰ میں نے تو الحمد سے والناس تک سارا پڑھا ہے، مجھے تو کہیں نہیں ملا۔ فرمایا تو نے صرف تحفیظ کی ہے، تفہیم نہیں نہ کی، مانگا ہے۔ اچھا مولا کہاں مانگا ہے؟ فرمایا سورہ شورى میں مانگا ہے۔ اچھا یاد رکھیں گے آپ
چونکہ میلاد النبی کا جو اجتماع ہوتا ہے نا، میں آپ کو پوری ذمہ داری سے یہاں سے نہیں کہہ رہا، یہاں سے کہہ رہا ہوں، میلاد النبی ذکر میلاد میں دل نہیں توڑے جاتے. ہمارے وہ جو سامنے نوجوان کھڑے ہیں نا، آپ کا تعلق کسی مسلک سے ہو، ہمارے محافل کے دروازے پر کھڑے ہونے والے نوجوان آپ کی جیبوں کی تلاشی لیتے ہیں، آپ کے عقیدوں کو نہیں ٹٹولتے. آپ شیعہ ہیں بسم اللہ آئیں، آپ دیوبندی ہیں بسم اللہ آئیں، آپ اہل حدیث ہیں 100 بار آئیں. بلکہ میں تو یہ بھی گزارش کروں گا، آج وقت کی ضرورت بھی ہے، خدا کرے میری یہ بات پہنچ جائے اور اس پہ عمل ہو جائے تو بڑا اچھا ہو جائے گا. گزارش میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سارے اسی حاصل پور کی سطح پر، اسی ڈسٹرکٹ بہاولپور کی سطح پر آپ یہ پابندی لگا کے آزما کے دیکھ لیں، علماء کی مشاورت سے آپ سارے مسالک پر یہ پابندی لگائیں کہ کوئی شخص ادھر ادھر کا موضوع عنوان اپنی گفتگو میں تقریر میں ہرگز زیر بحث نہ لائے. سارے کے سارے مسالک کے علماء عظمت رسول بیان کریں، سنی عظمت رسول بیان کریں، اہل تشیع بھی، دیوبندی حضرات بھی، اہل حدیث بھی، اور نوجوانوں کو کھلی چھٹی دیں. ہر مسلک والے کے پاس جا کر اس سے عظمت رسول کو سنیں، کھلے دماغ سے سنیں. اپنے نوجوانوں کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، جانے دیں ان کو، کھلا چھوڑیں ان کو، سننے دیں. پھر 1 سال گزر جانے کے بعد آپ نوجوانوں کے کانوں میں پھر سرگوشیاں نہ کریں. 1 سال کے بعد پھر آپ کھلے دل سے نوجوانوں کو اس گھر میں جانے دیں جس گھر کا رسول ان کو پسند آ جائے. پتی، چینی، دودھ، پانی ہر گھر میں موجود ہوتا ہے، مگر چائے کا ذائقہ اپنا اپنا ہوتا ہے. بالکل اسی طرح قرآن مقدس بھی ہر گھر میں موجود ہے، ہر گھر میں موجود ہے، مگر آپ یقین کریں اہل سنت پڑھیں گے تو تاثیر اور ہوگی، کوئی اور پڑھے گا تو تاثیر اور ہوگی. مولا میں چاہتا ہوں آ جائیں عنوان پر، میں کچھ پیش کروں. فرمایا میں نے مانگا ہے. کیا مانگا ہے؟ سورہ شورا میں مانگا ہے. مولا کہاں مانگا ہے؟ فرمایا آیت نمبر 23 میں 23. اچھا قرآن بریلوی نہیں ہوتا، قرآن شیعہ بھی نہیں ہوتا، قرآن دیوبندی اور وہابی بھی نہیں ہوتا. قرآن تو قرآن ہے نا. جو نسبت کو سمجھنے والے ہیں، آیت کا نمبر بھی 23 ہے اور 3 اور 2 بنتا بھی 5 ہے. اب اس میں آپ کیا کریں اور میں کیا کروں؟ اس کی حکمتیں وہی جانتا ہے. مولا کیا مانگا ہے؟ فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا. اپنے خوبصورت سروں کو ذرا مزید اٹھائیں گے آپ. الا المودۃ فی القربہ. میرے بندے زندگی کی کسی صبح میں، کسی شام میں، کسی دن میں، کسی رات میں تجھے اپنے رب کی کسی نعمت کا، رحمت کا، فضل کا احساس آ جائے اور بدلے میں بطور نذرانہ اپنی بھلائی کے لیے تو کچھ پیش کرنا چاہے تو فرمایا بدلے میں مجھے میرے مصطفیٰ کے خاندان کی محبت دینا، میرے نبی کے خاندان کی مودت دینا. تیرا رب سمجھے گا تو نے حق بندگی ادا کر دیا. یا میری زمین سے نکل جاؤ، اس کا چیلنج دیکھو، یا اپنے لیے کوئی رازق اور ڈھونڈ لو، یا میرے آسمان کی چھت سے نکل جاؤ. نہیں کر سکتے تو پھر اجرت دو، پھر قیمت دو، فیس دو. مولا تیری نعمتوں کی فیس کیا ہے؟ فرمایا میرے مصطفیٰ کے خاندان سے مودت. بندہ تھا تو ایک فطور اور آ گیا. کہنے لگا مولا میں بندہ میں ہوں، رب تو ہے.
گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے عظیم میں نے کہا تجھے، اپنے عزت والے سر کو زمین پہ خاک پہ مٹی پہ رکھ کے اعلیٰ کہا تجھے، سبحان کہنے والا میں تھا، کہہ تجھے رہا تھا، اکبر کے نعرے میں نے بلند کیے تیری رضا کی خاطر، گناہگار میں تھا، معافی میں مانگتا رہا، عطا تو کرتا رہا، دعائیں میں مانگتا رہا، نوازتا تو رہا۔ مولا بات تو رب اور بندے کی تھی، یہ درمیان میں تیسرا گھر اہل بیت کا کہاں سے آ گیا؟ بات تو تیری اور میری تھی، تیسرا گھر کہاں سے آ گیا؟ اب اللہ کو جلال آتا ہے، اب تک تو تھا نا پیار، اب جب یہ فطور آیا نا باغیانہ، اب جلال آیا۔ فرمایا چپ کر، تو نمازیں پڑھتا رہا ہے تو اپنی نمازوں سے مجھے بلیک میل نہ کر، پیچھے مڑ کے دیکھ، 6 کروڑ سال کے نمازی کو جہنم میں پھینکا ہے۔ جملہ کہنے لگا ہوں، آپ کی محبت کے سپورٹ کرتا ہوں۔ فرمایا ایسے بے ادب نمازیوں کو دیکھوں یا اپنے ہی خون میں وضو کر کے کربلا کی ریت پر سجدہ کر کے نماز بچانے والے حسین کو دیکھو۔ زور سے بول۔ فرمایا یہ نمازوں کو نہیں دیکھتا، سجدوں کو نہیں دیکھتا، نمازیں بچانے والے اسلام کے محسنوں کو دیکھتا ہوں۔ آپ مت کریں ذکر میلاد، اگر آپ کی طبیعت میں تربیت میں شامل نہیں ہے تو مت کریں۔ آپ کے سر پہ کون سا تلوار لٹک رہی ہے؟ اگر آپ ذکر حسین نہیں کرنا چاہتے تو مت کریں، ذکر مصطفیٰ نہیں کرنا چاہتے تو مت کریں، لیکن میرے نبی کے خاندان کا دیا ہوا قانون غیرت اگر تیرے گھر میں آج بھی نافذ ہے، تجھے عزت والی جبین میرے مصطفیٰ کے قدموں میں جھکانا پڑے گی۔ لوگ سوچتے ہیں جی کون سا قانون غیرت جو حضور کے خاندان نے دیا ہے؟ دیکھیں اس کی مثال میں آپ کی خدمت میں یوں عرض کروں، ہمارے گھر میں 4 عورتیں ہیں، ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بیوی بھی ہے، 4 عورتیں۔ یزید کہتا تھا یہ چاروں برابر ہیں۔ میرے اور آپ کے مصطفیٰ کے نواسے نے کربلا میں ڈٹ کر خاندان سمیت یہ بتایا نہیں، 3 حرام ہیں، 1 حلال ہے۔ آج جو شخص ماں کو، بہن کو، بیٹی کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، یہ وہ قانون غیرت ہے جس کی خوشبو سے آج بھی ہر غیرت مند کا ویڑا مہک رہا ہے۔ میں ذکر کروں آپ واہ واہ کریں، یہ بھی اس دور میں بڑے مقدر کی بات ہے، آپ یقین جانیں یہ بھی بڑی قسمت کی بات ہے۔ ایسے ہی آپ نے اہل سنت کو تقسیم کر دیا ہے خام خواہ، جو فقیروں کا مسلک تھا، جو درویشوں کا مسلک تھا، آپ نے اس کو ایسا منقسم کر دیا کہ ایک طرف مولائی ہو گئے، ایک طرف خطائی ہو گئے۔ زور سے بولیں اگر بولنا ہے۔ اسے اہل ادب کا مسلک رہنے دیں۔ حضرت خواجہ غلام فرید تھے نا کوٹ مٹھن شریف والے، چونکہ سرائکی تھے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کا فرمان آپ کو سرائکی میں ہی سناؤں۔ خواجہ غلام فرید دیکھیں ہم سنی ہیں، اہل ادب ہیں، اگر میں گزارش کیا کرتا ہوں، جو دوست مہربانی فرماتے ہیں سنتے ہیں وہ جانتے ہیں، اگر مجھ سے پوچھا جائے نا کہ اہل سنت کا کوئی اور نام ہوتا دوسرا تو وہ کیا ہوتا، تو میں کہا کرتا ہوں اہل سنت کا کوئی دوسرا نام ہوتا تو وہ اہل ادب ہوتا۔ شخصیت تو بہت آگے کی چیز ہے، ہم تو نسبت کا حیا کرنے والے لوگ ہیں۔ تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے نسبت مجھ کو۔ نسبت دیکھیں، تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے نسبت مجھ کو، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ خواجہ غلام فرید فرمایا کرتے تھے ادب کے حوالے سے، آپ فرماتے تھے بھئی ہر شہچ بندے میرے کو ود سکدن،
ہر چیز میں فرماتے تھے لوگ مجھ سے بڑھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے لوگ مجھ سے عبادت میں بھی بڑھ جائیں، سخاوت میں بھی بڑھ جائیں، مکانات میں بڑھ جائیں، محلات میں بڑھ جائیں، تعلقات میں بڑھ جائیں۔ فرماتے تھے ہر شے میں لوگ مجھ سے بڑھ سکتے ہیں، لیکن عدم میں یہ فقیر کسی کو بڑھنے نہیں دے گا۔ ہم ذکر کریں اور دوسرے اب ہم سب واہ واہ کریں، یہ بھی بڑی قسمت اور مقدر کی بات ہے، بڑی مقدر کی بات ہے۔ لیکن عربی زبان کا مقولہ ہے الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، اصل عزت وہ ہے جس کو پرائے بھی تسلیم کریں۔ ایک آخری بات 1.5 منٹ میں، بابا گرو نانک کو تو آپ جانتے ہوں گے نا، سکھوں کے مذہبی پیشوا ہیں۔ ان کی زبان تھی گرمکھی، ان کی بولی گرمکھی تھی۔ آج بھی بھارت کے کچھ علاقوں میں، مشرقی پنجاب کے کچھ علاقوں میں یہ بولی بولی جاتی، گرمکھی۔ اس گرمکھی میں نا بابا گرو نانک نے امام علی مقام، میرے اور آپ کے امام کے متعلق 4 مختصر سے جملے لکھے ہیں۔ وہ جملے میرا دل چاہتا میں آپ کو سنا دوں۔ بولی چونکہ دوسری ہے، الفاظ پہ آپ غور کریں گے تو مجھے وضاحت کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ بابا گرو نانک آپ لکھتے ہیں جگت گرو حسین۔ اچھا اگر سمجھ آ جائے نا تو پھر بولنا ضرور ہے، چونکہ یہ خاندان وہ ہے جسے ماننے کا حکم ہے، سوچنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ جگت کہتے ہیں جہان کو، جگ کو، اور گرو کہتے ہیں پیشوا کو، رہنما کو، لیڈر کو۔ وہ لکھتے ہیں جگت گرو حسین، اگر جہان کا کوئی لیڈر پیشوا امام ہے تو وہ حسین ہے۔ جگت گرو حسین ایسا گرو نہ کو، جگت گرو حسین ایسا گرو نہ کو، ایسی مرنی مر گئے جو سنے وہ رو۔ حسینیت کا تعلق سنیت کے ساتھ نہیں ہے، یا شیعیت یا دیوبندیت کے ساتھ نہیں ہے، حسینیت کا تعلق انسان کی غیرت کے ساتھ ہے۔ اللہ ہمیں اس خاندان سے وفا کی توفیق عطا فرمائے۔ بہترین مصروفیت حضور علیہ السلام کی ذات پاک پر، آپ کی اولاد اطہار پر سرکار امیر المومنین جناب علی مرتضیٰ فرماتے ہیں۔ اچھا یہ ذرا سن لیں، اس کے بعد آپ اٹھیں گے، یہ بات آپ کی رہ نہ جائے۔ سرکار مولا علی شیر خدا کا فرمان، ایک ہے صحبت مصطفیٰ، اس کا فیض تو سبحان اللہ نا، نہیں توجہ آپ کی ٹوٹ گئی ہے۔ ایک ہے صحبت مصطفیٰ، اس کا فیض تو کیا کہنے۔ ایک ہے آقا کی ذات پاک پر درود و سلام پڑھنے کا فیض۔ اچھا سرکار علی مرتضیٰ فرماتے ہیں حضور کی ذات پاک پر درود و سلام کا یہ فیض ہے کہ اگر آپ کسی بدصورت بچے کو مسلسل درود پڑھائیں، اللہ اسے درود کی برکت سے خوبصورت فرما دیتا ہے۔ شکلیں بدل جاتی ہیں اور نسلیں بدل جاتی ہیں، طبیعتیں بدل جاتی ہیں، تربیتیں بدل جاتی ہیں درود و سلام کی برکت سے۔ کثرت کے ساتھ سرکار دو عالم علیہ السلام کی ذات پاک درود بھی اور سلام بھی اللہ اہتمام کرنے والے اور اتنی محبت کے ساتھ تشریف لا کر شرکت کرنے والے تمام دوستوں کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد و آلہ و اصحابہ۔